بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے یہاں پہ رکے تھے، مگر لہٰذا ہم نے اس وحدت کو جس کی کثرت دراصل علامات یہ کر لیا تھا، ہم علامت ہے اس کی لامتناہیت، تنوع اور فراوانی کی متضاد اور متعارض اجزاء میں تقسیم کر رکھا ہے، حالانکہ یہ تضاد اور تعارض صرف ہماری فہم تک محدود ہے، اور اس کا راز یہ ہے کہ فکر کی حرکت قائم رہے۔ تضاد تعارض ہماری فہم تک کیوں محدود ہے؟ تاکہ فکر کی حرکت قائم رہے۔ اس پہ ہم نے پچھلی بار بہت اہم بات کی تھی، مگر پھر کفر نہیں، فکر کی حرکت قائم، صحیح کر لیجئے، مگر پھر فکر کی حرکت قائم رہے گی تو یوں ہی کہ اگر ایک پہلو سے اپنا اچھا، تو پچھلی بار ہم نے اس بات پہ کی کہ فکر کیا ہے، کہ حرکت کس طرح ہوتی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ یہاں جو حضرت نیازی صاحب بات کر رہے ہیں وہ ہیگیلین ہے، ہیگل کے فلسفے سے ماخوذ ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ خاص طور پہ پہلے اور دوسرے باب میں جو ہے ہیگل کا بڑا اثر ہے، اور اقبال کی شاعری میں بھی اس کا اثر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہیگیلین برطانوی فلسفے جامعات میں جو فلسفہ پڑھایا جاتا تھا اس پہ ہیگل کا بہت جو ہے اثر تھا۔ جب اقبال پڑھ رہے تھے تو مطلب جامعہ پنجاب میں بھی ان کے استاد جو ہوں گے، جامعہ پنجاب یا جامعہ لاہور، جامعہ پنجاب تو پتہ نہیں تھا کہ نہیں، جامعہ لاہور نہیں، گورنمنٹ کالج لاہور میں جہاں وہ پڑھے، فلسفہ ان کا ایک سبجیکٹ تھا، دوسرا تھا جناب انگریزی اور تیسرا تھا عربی، اور ماسٹرز تو میرا خیال ہے انہوں نے عربی انگریزی میں کیا، یہ ہو سکتا ہے فلسفے میں کیا، میرا خیال ہے انگریزی میں کیا، اور پھر جو ہے کیمبرج میں جا کے انہوں نے جو ہے بی اے کیا، اور وہاں جو ہے وہاں بھی ہیگیلین ان کے ساتھ خاص طور پہ میکٹریگٹ، تو اس کا اثر جو ہے بہت ہے اس میں، اور یہ ظاہر ہے کہ وہ بالکل جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ فہم جب یہ ہیگل کا جو فلسفہ ہے بالکل کفر ہے، کفر صریح ہے، تو مطلب یہ کہ لیکن یہ ہے کہ علامہ اقبال جس دور میں رہتے مطلب فلسفہ مغربیت کا اتنا غلبہ تھا کہ ان کے فکر میں بھی سرایت کر گیا، گو کہ ان کی جو شاعری میں اس کا رد بھی ملتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ تو اس پہ بات کی تھی ہم نے، اگر پچھلی بار جو کیا اس کو دیکھ لیں تو بہت بہتر ہوگا، لیکن تھوڑا سا اس کو دہرا دیتا ہوں۔ تو یہ اس فکر سے جو ہیگل سے ماخوذ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں فکر جو ہے حرکت کیسے کرتی ہے ہمارے فکر، تو فکر جو ہے حرکت، یہ ایک بات، اور ارسطو کے ہاں جو ہے حرکت جو ہے ایک خامی کی نشانی ہے، ایک خامی ہے، ایک نقص ہے، اور ارسطو کے فلسفے جہاں جہاں غالب آئے ہیں، جیسے اسلامی دنیا میں، عیسائی دنیا میں، اور اسلامی دنیا میں امام غزالی کے رد کے باوجود ہمارے جو علم کلام پہ ارسطو کے فلسفے کا بڑا اثر ہے، خاص طور پہ اشعریوں پہ اور ماتریدیوں پہ، تو حرکت کو یہ نقص سمجھتے ہیں، اور سکون جو ہے وہ کمال ہے تو اس لیے مطلب یہ کہ علم کلام میں وہ بڑا وقت صرف کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے خدا حرکت نہیں کرتا، نعوذ باللہ، تو اور سمجھتے ہیں کہ حرکت سے نقص بھی لازم آتا ہے اور جسمانیت بھی، یعنی اب حرکت کریں گے تو آپ کا جسم ہونا لازم ہے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ تک بندیاں ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ مطلب یہ جسم جب مادے کے علاوہ کوئی چیز حرکت نہیں کرتی، اور یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جو حرکت جو ہے وہ ایک خامی ہے، اس کی بنیاد ان کے جو ارسطو کا فلسفہ ہے اس میں جانا نہیں چاہتا، تو ہیگل کا جدید فلسفہ ارسطو سے
مختلف ہے لیکن ان کی فکر تو وہیں سے آ رہی ہے. تو کانٹ بھی جو ہیگل کا ایک طرح کا جو مطلب یہ ہے کہ مرشد تھا، وہ بھی ارسطو سے بڑا متاثر تھا، لیکن ان کو انہوں نے ایک جدید جامہ پڑھایا. تو ہیگل کے ہاں بھی فکر جو ہے، حرکت جو ہے وہ خامی ہے، عدم تکمیل ہے، اور اس حرکت کی وجہ سے جو ہے تاریخ کی جو سفر جاری ہے. اور جب حرکت ختم ہو جائے گی اور وہ سکون میں تبدیل ہو جائے گی، وہ اس وقت ہوگی جب فکر جو ہے اپنے باپ کو مکمل کر لے گی، کمال حاصل کر لے گی. تو فکر جو ہے، جو اب ہماری فکر ہے، وہ ایک تو اس وقت جو فکر ہے وہ متناہی ہے اور غیر مکمل ہے. تو اپنے آپ کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے حرکت ہوتی ہے. تو حرکت اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ مکمل نہیں ہے. اگر فکر مکمل اور غیر متناہی نہیں، تو جب فکر جو ہے مکمل ہو جائے گی تو وہ غیر متناہی ہو جائے گی، اس کی حرکت جو ہے ختم ہو جائے گی، سکون میں بدل جائے گی، اور تاریخ بھی ختم ہو جائے گی. اسی کو کہتے ہیں the end of history. تو حرکت ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ احوال و کیفیات ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ کہ جو فکر میں جو نئی چیزیں ہیں وہ نہیں ختم ہو جائیں گی. تو وہ ہیگل کا خیال تھا کہ امریکہ میں جو سرمایہ دارانہ نظام اور جمہوریت اور معیشت قائم کی ہے، وہ جو ہے the end of history. اور ہیگل کے ایک شاگرد جو ابھی بھی زندہ ہے، فوکیامو اس کا نام ہے، اس نے کتاب لکھی لاسٹ مین اینڈ دی اینڈ آف ہسٹری. تو اس میں اس نے یہ کہا کہ امریکہ جو ہے تاریخ کا اختتام ہے، کیونکہ جو امریکہ نے اور یورپ نے نظام قائم کیا، اس سے آگے کا نظام جو ہے اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو اب جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ دو کام رہ گئے ہیں. ایک تو مطلب جو اجڑ لوگ ہیں ان کو امریکی تہذیب سکھائی جائے، یعنی افغانوں کو اور کولمبینس کو اور برازیلینس کو اور افریقن کو. دوسرا یہ کہ اب اس میں جو اندر اس کی جو فہم و سمجھ کو جو ہے اس کو مزید مستحکم کیا جائے. تو تین چیزیں جو اس میں فکر کا کمال ہیں، ایک تو سائنس ہے، دوسرا جمہوریت ہے، اور تیسری سرمایہ داری ہے. تو یہ ہیگل کے فکر سے ہی نکلتی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو حرکت ہوتی ہے فکر میں، ہیگل کے نزدیک وہ فکر میں حرکت جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ فکر جو ہے ابھی ناقص ہے. اس سے حرکت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ فکر جو ہے اپنے آپ کو مکمل کرنے کی جستجو میں لگی ہوئی. اور اس نقص کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فکر جو ہے حقیقت کا جب ادراک کرنے کی کوشش کرتی ہے تو صرف مکمل ادراک نہیں کر پاتی. اس کے لیے جو وہ اپنی جو فہم، ہمارے فہم کی جو عینک ہے، اس کے ذریعے ہی ہم دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم ہر ایک فہم حاصل کرتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ فہم جو ہے مکمل نہیں ہے، تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ نئے تصورات تخلیق کریں تاکہ حقیقت تک کہ اور قریب پہنچ سکیں. لیکن کبھی پہنچتے نہیں ہیں. لیکن تاریخ اسی کی جستجو ہے کہ ہم حقیقت کی طرف پہنچ جائیں اور ہمارے فہم اور حقیقت کی فہم ایک ہو جائیں. تو یہ پچھلی بار ہم نے اس پہ کیا تھا. تو نیازی صاحب بھی بنیادی طور پہ جو ہے اس چیز کو قبول کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ایک تضاد اور کثرت اور وحدت میں جو تضاد نظر آتا ہے، اس لیے نظر آتا ہے کہ وہ ہمارے فہم کی کمی ہے، اور ہماری فہم جو ہے حقیقت کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتی، اور حقیقت جو ہے حقیقت میں کوئی تضاد نہیں. لیکن یہ بھی ایک عجیب مزے کا خیز بات ہے، اگر آپ کو حقیقت کا پورا علم نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ مطلب یہ حقیقت میں کوئی تضاد نہیں ہے اور یہ صرف ہمارے فہم کیسے. تو یہ اس کے لیے پھر اس کا جواب ہے، ایسا نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس جواب نہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے پھر جو ہے ہیگل اور کانٹ کے فلسفوں میں جانا پڑے گا. اور کچھ ہم نے اس کی اگلی بات کی، لیکن جب علامہ اقبال کی اپنے خطبات کی بات کریں گے تو پھر انشاءاللہ ان پر مکمل بات، کانٹ کا بھی تعارف کروائیں گے، ہیگل کا بھی تعارف کروائیں گے کہ ان کو سمجھے بغیر جو ہے وہ سمجھا نہیں جا سکتا کسی کو، علامہ اقبال کی خطبات کو.
تو یہ پچھلی بار ہم نے اتنا کیا تھا. تو ہم نے اس وحدت کو جس کثرت میں دراصل اس کی لامتناہیت، تنوع اور فراوانی کی متضاد اور متعارض اجزاء میں تقسیم کر رکھا ہے. حالانکہ یہ تضاد تعارض صرف ہماری فہم تک محدود ہے، یعنی حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے، لیکن جب ہم حقیقت کا ادراک کرتے ہیں یا فہم کرتے ہیں تو ہمارا فہم جو ہے ایک جزوی فہم ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں تعارض نظر آتا ہے. اور اس کا راز یہ ہے کہ فکر کی حرکت قائم رہے، کیونکہ اگر ہمارا فہم جو ہے حقیقت کو پوری طرح جان لے تو پھر کوئی حرکت نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے پچھلی بار ہم نے کہا تھا حرکت اسی لیے ہے کہ ہمارا فہم جو ہے حقیقت کو پوری طرح جان نہیں سکتا، تو اس کو بار بار جاننا پڑتا ہے. حالانکہ یہ تضاد و تعارض صرف ہماری فہم تک محدود ہے، اس کا راز یہ ہے کہ فکر کی حرکت قائم رہے. مگر فکر کی حرکت قائم رہے گی تو یوں ہی کہ اگر ایک پہلو سے اپنا راستہ مسدود نظر آتا ہے تو دوسرے پہلو سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. یعنی جو ہیگل اور ان لوگوں کے نزدیک جو ہے فکر جو ہے ہر زمانے میں اور ہر دور میں جو ہے نئی کوششیں ہوتی ہیں تاکہ حقیقت کا جو ہے ادراک پچھلے زمانے میں جو ادراک تھا اس سے بہتر ہو. تو اس لیے یہ نہیں مطلب یہ کہ یہی ترقی کہتے ہیں، اسی کا نام ہے ترقی. یعنی پروگریس کا مطلب یہ ہے، ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ہیگل کیا یہ ہے کہ ہر نیا آنے والا دور جو ہے اس میں علم، حقیقت کا علم، چاہے وہ طبعی حقیقت ہو، چاہے وہ اندرونی حقیقت ہو، چاہے بیرونی حقیقت ہو، چاہے مابعد و طبیعتی حقیقت ہو، پہلے دور سے بہتر ہوتا ہے. کیونکہ وہ پچھلے جو دور ہیں اس کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور انہوں نے جو علم حاصل کیا اس پہ اس کی بنیاد پہ آگے بڑھتے ہیں. تو ترقی کا یہ مطلب ہے کہ ہر نئے آنے والے دور میں پچھلے سے بہتر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو یعنی ہمارے نزدیک تو یہ صحیح نہیں ہے. کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب پہلے جو لوگوں کو علم نہ ہو بعد والوں کو ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی لیکن یہ کہ کچھ ایسے علوم ہوتے ہیں جیسے مابعد الطبیعت کا علم ہے، جیسے رسول پاک کے زمانے میں جو اس کا علم تھا، اس سے آگے تو بڑھنا ناممکن ہے. تو یہ ہیگیلین جو منطق ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. اس لحاظ سے یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ اپنے زمانے میں انہوں نے ایک حقیقت کا جزوی تصور پیش کیا، لیکن یہ کہ وہ جو اس سے ہم نے سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا، اب ہم آگے بڑھ گئے. تب وہ اس مذہبیت کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس میں جو کچھ صحیح تھا وہ ہم نے اس میں اپنے نئے علوم میں شامل کر لیا. لیکن ہمارے نزدیک تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو رسول پاک اور ان کے دور سے آگے تو بڑھنا ہی ناممکن ہے. یعنی بہت سے ایسے علوم ہیں ان میں، اور زیادہ جان لینا کوئی اس کا متقاضی نہیں ہے کہ آپ کو حقیقت کا مجموعی علم جو ہے آپ کا بہتر ہو جائے. لیکن یہ کہ یہ ان کا جو ایک ہیگل کا تصور یہی ہے، اور پھر یعنی ہیگل کے جو پیروکار ہیں جیسے ہابرماس ہے آج کل، وہ اس بات کو شد مدت اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ جس کو بنیاد پرستی کہتے ہیں، اسلام کو بنیاد پرستی کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک رجعی عنوان ہے کہ یہ پیچھے جانا چاہتے ہیں، ہم آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پیچھے جانا چاہتے ہیں. یہ ترقی کے جو ہیں دشمن ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ عرب کے جو امی تھے وہ ان کا علم جو ہے ہمارے سائنسدانوں کے علم سے جو ہے آگے ہے. تو یعنی یہ فرق ہے. تو ترقی کا یہ نظریہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم کہیں کہ فکر جو ہے وہ حقیقت تک نہیں پہنچتی، ایک
کوشش سے اس کی بار بار کوشش کرنی پڑتی ہیں، اور پچھلی جو کوششیں ہیں ان کو ہم اپنی نئی کوشش میں سموتے ہیں، اس لیے نئی کوششیں ہمیشہ پچھلی والوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ تو یہ ان کا پورا فلسفہ ہے ہیگل کا طرف۔ نیازی صاحب لگتا ہے کہ اس کو ایک بڑی حد تک قبول کر رہے ہیں یہاں، تو خیر، مگر پھر فکر کی حرکت قائم رہے گی تو یوں ہی اگر ایک پہلو سے اپنا راستہ مسدود ہوتا ہے تو دوسرے پہلو سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں، بار بار کوشش کی، یہ نہیں کہ ان راہگیروں کی طرح جو عرض راہ میں بیٹھے اپنے سفر کے آغاز و انجام سے غافل ہو چکے ہیں، کسی ایک مرحلے پر آ کر رک جائے، یہ نہیں، ترقی جاری رہنی چاہیے۔ مانا کہ فکر کا یہ سفر بڑا طویل اور دشوار ہے، تو یہ ایک سفر ہے، جرنی ہے، ایک جو تاریخ جو ہے ایک سفر ہے، جس سفر میں فکر جو ہے اپنے آپ کو مکمل کر رہی، تو انہی معنوں میں جو ہے کہ وہ تکمیل شروع کرتی ہے، یعنی پریمیٹیو، بڑی بنیادی افکار سے، یعنی ہزاروں سال پہلے، اور پھر اس پہ ہر آنے والا دور پچھلے دور کے علوم کی بنیاد پر نئے کوشش کرتا ہے، اور یہ سفر جاری رہتا ہے۔ اور امریکہ میں آ کے جو ہے رک گیا ہے۔ ہیگل کا خیال تھا، مطلب وہ اس نے کہا تھا کہ یا تو اس کے اپنے زمانے میں پھر اس کو امریکہ سے بھی بڑی امید تھی، اور ہیگل کے جو شاگرد ہیں، چاہے وہ ہاؤس، چاہے وہ فوکویاما ہو یا ہابرماس ہو، یہ سب جو ہے امریکہ پرستی ہیں۔ فوکویاما تو خود امریکن ہے، لیکن ہابرماس جرمن ہے، پھر بھی یعنی مطلب یہ کہ بنیادی طور پہ امریکہ پرستی اور اسرائیل پرست ہے، امریکہ پرست ہے۔ تو یہ ان کا ہے کہ اور لگتا ہے ہمارے نائب صاحب اس کو قبول کر رہے ہیں، لیکن یہ مطلب فہم کی غلطی ہے، افسوس کی بات ہے، لیکن مطلب یہ کہ اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پائے صحیح سے، کیونکہ غلبہ تہذیب کا اتنا ہے، وہ تھا ان کے زمانے میں، تو ان کے کام کی کوششوں کے نتیجے میں ہم اس کو دیکھ پا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے ایمان پہ کوئی شک ہے، یہ نہیں کہ راہگیروں کی طرح جو عرض راہ میں بیٹھے اپنے سفر کے آغاز و انجام سے کسی ایک مرحلے پہ آگے رک جائے، مانا کہ یہ سفر بڑا طویل اور دشوار گزر ہے، لیکن اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس کی کوئی اساس ہی نہیں، یعنی سفر کی اساس ہے سفر کی، اور وہ اساس یہ ہے کہ فکر جو ہے ایک فکر جو ہے حقیقت کو قبول کر رہی ہے، اور ہر آنے والا دور جو ہے پچھلے دور سے بہتر طور پہ حقیقت کو جو ہے حقیقت کا ادراک کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا یہی سفر اس کی زندگی کا راز ہے، یعنی فکر کی زندگی کا راز یہی سفر ہی ہے، یعنی فکر کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت اور ہمارے فہم کے درمیان جو خلا ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، اور جو وہ خلا جو ہے اور وہ گیپ یا برزخ جو ہے بالکل ختم ہو جائے گا، تو پھر تاریخ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ فکر کی حرکت بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر فکر کو جو ہے دائمی سکون۔ تو ایک معنی میں فکر جو ہے وہ ارسطو کا جو خدا کا تصور تھا اس کے مطابق جو ہے فکر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور پھر ان معنوں میں لامتناہی ہو جائے گی کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اور اس لیے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہیگل کے ہاں جو فکر ہے وہی خدا ہے اس کا، تو خدا اس کے ہاں مکمل نہیں ہے، یعنی بالقوہ مکمل ہے لیکن بالقوہ غیر متناہی ہے، لیکن حقیقتاً وہ نہیں ہے، تو وہ تاریخ یا سفر ہے جس میں خدا اپنے آپ کو مکمل کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اسی پہ پھر مارکس نے اپنا فلسفہ مرتب کیا، اسی کفریہ مابعد الطبیعت پہ۔ تو اس لیے مسلمانوں کے بچوں کو جو ہے اور مسلمانوں کے معاشروں کو اور تہذیبوں کو اس کفریات سے بچانا، مطلب یہی ہمارا اور علامہ اقبال کا مشن، اس کا اساس یہی، اس لیے کہ اس کا یہی سفر اس کی زندگی، کیونکہ یہ مذہب ہو یا تہذیب و تمدن یا ہمارے تصورات علموں کے سب کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں ضرور مل جائیں، کہیں نہ کہیں ضرور مل جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب فکر کے، ہیگل کے نزدیک مذہب و تہذیب و یہ سب فکر کی مظاہر ہیں۔ مذہب کوئی یعنی خدا کی طرف سے جو ہے حقیقت کا، انبیاء کی طرف جو ہے حقیقت کا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ کہ مذہب بھی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے حقیقت کو سمجھتے ہیں، فلسفہ بھی ایک طریقہ ہے، سائنس بھی ایک طریقہ ہے، اور اس کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حقیقت تک مکمل طور پر پہنچ جائیں، لیکن یہ کوششیں جو ہیں بھی نامکمل ہیں، اور مکمل ہوئی ہیں
تو اب جس کا امکان ہے وہ مغربی تہذیبی علوم یعنی سائنس اور سیاسیات اور معاشیات میں۔ ان کا ایک نقطہ اتصال ہے جس کے آگے بڑھتے ہوئے ہم اس وحدت تک پہنچ جاتے ہیں جس سے ہماری فطرت کے آگے الگ تقاضوں کی شکل میں ان کا صدور ہوا، کو کہ ایک نئے مخصوص انداز میں۔ ان سب کے ڈال کے ان کا ایک نقطہ اتصال ہے یعنی ان سب مختلف مذہب اور علم و حکمت، ان کا نقطہ اتصال کیا ہے کہ تمام فکر کے مظاہر ہیں، یعنی ذکر بھی اور فکر بھی۔ ان کا ایک نقطہ اتصال ہے جس کے آگے بڑھتے ہوئے ہم اس وحدت تک پہنچ جاتے ہیں جس سے ہماری فطرت کے آگے الگ تقاضوں کی شکل میں ان کا صدور ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقت ایک ہے، یعنی حقیقت ایک ہے، یہ ہمارا فہم ہے جو اس کو مختلف طور سے دیکھتا ہے، مذہبی طریقے پہ، فلسفے کے طریقے پہ، کیونکہ یہ سارے فہم جو ہے نامکمل ہیں، اور جب حقیقت کو مکمل پر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا وہ ایک ہے، اور لا ازداد، اس میں کوئی ازداد نہیں، یعنی وہ فکر ہی ہے۔ تو فکر جب مکمل ہو جائے گی تو فکر ہی فکر ہے، تو ہی تو ہے۔ تو وہ ارسطو کے فکر بھی اپنی ہی فکر جو ہے اپنے ہی فکر کرتی ہے، یعنی اپنے آپ پر غور کرتی رہتی ہے، اور جب لامتناہی اپنے آپ پہ غور کرتا ہے تو اس سے حرکت نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ وہ پوری شفافیت ہے، اس میں کوئی جو ہے خلا نہیں ہے۔ حقیقت ایک ہے اور لا ازداد، اس کے لیے ہمیں جس دنیا میں رہتے ہیں اشتراکات اور توافقات کی دنیا ہے، تفرقات اور معارضات کی نہیں ہے، کیونکہ تعارف صرف ہمارے فہم سے۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ فکر کو حق کی آرزو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فکر خود حق ہے اس کے نزدیک، یعنی حق کی آرزو ان معنوں میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل کر رہی ہے، تو اصل حق وہ ہے جو مکمل شدہ۔ علم کو تیقن عمل کو کسی محکم اساس کی، تو اس پہ رکتے ہیں۔